السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین اور میرے دینی ملی بھائیوں بہنوں، روزے کی اہمیت، فضیلت کیا چیزیں ہیں، روزہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں بات آ چکی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو سیریز میں یہ جانیں گے کہ روزے کی طبی و سائنسی فوائد کیا ہیں، بینیفٹس آف فاسٹنگ ان رمضان کیا چیز ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس رمضان کی جو چیزیں اس رمضان مہینے میں حاصل ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام فوائد جو اس رمضان مہینے کے روز رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے یا آپ اس کے بارے میں گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ روزہ سیریز کا یہ تیسرا ویڈیو ہے جس میں ہم بیان کریں گے جس میں ہم بات کریں گے روزے کے طبی و سائنسی فوائد کیا کیا ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے میں اجتماعی فوائد بھی ہیں، مثلا لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک امت ہیں، وہ سب ایک وقت میں کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس روزے سے اجتماعیت کا ایک شعور پیدا ہوتا ہے، ایک امت واحدہ کا ایک پیغام اس روزے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے سے امیر آدمی کو اللہ تعالی کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ فقیر سے نرم رویہ اختیار کرتا ہے۔ تاہم اس کے دنیاوی و مادی فوائد کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ سومو تصحو، کہ روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، یعنی روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اگر روزے رکھو گے تو تندرست ہو جاؤ گے، یہ حدیث نے کہا ہے۔ لیکن آج یہ سائنسی نظریے نے بھی اس کو صحیح کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے۔ کہتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر کی جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جسم انسانی پر سال بھر میں لازماً کچھ وقت ایسا آنا چاہیے جس میں اس کا معدہ کچھ دیر فارغ رہے، یعنی اس کا معدہ، انسان کا معدہ کچھ دیر تک خالی رہے، کیونکہ مسلسل کھاتے رہنے سے معدے میں مختلف قسم کی رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، لیکن روزے سے یہ رطوبتیں اور ان سے پیدا ہونے والے کئی مہلک امراض ختم ہو جاتی ہیں اور نظام انہضام پہلے سے قوی تر ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے پہلے جو نظام انہضام جو ہوتا ہے اس سے روزہ رکھنے کے بعد وہ نظام انہضام زیادہ قوی ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، بد ہضمی کی شکایتیں اس روزے کی بنیاد پر ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ جہاں جسمانی زندگی کو نئی روح اور توانائی بخشتا ہے، وہاں اس سے بے شمار معاشی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں معاشی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، کیونکہ جب امراض کم ہوں گے تو ہسپتال بھی کم ہوں گے، اور جب ہسپتالوں کا کم ہونا پرسکون معاشرے کی علامت ہے۔ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسم کو گرم اور متحرک رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا انتہائی مفید ہے۔ روزہ شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے، اور مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ نارائن کا کہنا ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا کلی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی نفس کے اندر جو مختلف طرح کی خواہشات آتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں یہ سگمنڈ نارائن کا کہنا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے مائنڈلی اور اسی طریقے سے اسپریچولی کی جو ڈیزائر جو ہمارے دل و دماغ میں آتا رہتا ہے، وہ ساری خواہشاتیں اس روزے کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحمید دیان اور ڈاکٹر احمد قارقز اپنے ایک آرٹیکل میڈیسن ان دا گلوریس
قرآن میں لکھتے ہیں کہ روزہ انسان کی جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج ہے۔ یہ آدمی کی مستقل مزاجی کو بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کی پسند اور عادات کو شاندار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اس روزے سے انسان کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، انسان کی جو عادت ہے، انسان کی جو رہنے سہنے کا میتھڈ ہے، اس رہنے سہنے کے میتھڈ کو شاندار بنانے میں یہ روزہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو طاقتور بناتا ہے اور اس کے اچھے اعمال کو پختہ عزم دیتا ہے تاکہ وہ لڑائی و فسادات کے کاموں، چڑچڑے پن اور جلد بازی کے کاموں سے اجتناب کر سکے۔ یہ تمام چیزیں مل کر اس کو ہوش مند اور صحت مند انسان بناتی ہیں۔ علاوہ ازیں روزہ اس کی ترقی، قوت مدافعت اور قابلیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تاکہ وہ مشکل حالات کا سامنا کر سکے۔ یعنی اس روزے سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے کہ وہ مشکل حالات کا وہ سامنا کر سکتا ہے۔ جب اس روزے کو اچھی طرح سے گزار لے تو اسے پیغام ملتا ہے کہ یہ انسان مشکل حالات کا بھی سامنا بآسانی کر سکتا ہے۔ روزہ انسان کو کم کھانے کا عادی بناتا ہے اور اس کے موٹاپے کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے اس کی شکل و شباہت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کے اندر ایک طرح کی چمک آ جاتی ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی صحت پر جو اثرات و فوائد مرتب ہوتے ہیں وہ یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ روزہ انسان کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جن میں اہم و قابل ذکر نظام انہماز کی بیماریاں ہیں، مثلا معدے کا پرانا درد، معدے کی جلن، جگر کی بیماریاں، بد ہضمی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ موٹاپا، بلڈ پریشر، دمہ، خناق اور ان جیسی دیگر بہت سی بیماریوں کا علاج اسی روزہ ہے، یہی روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے انسان کے جسم میں موجود خون کے خراب خلیوں کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ خون کے نئے خلیے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے جسم میں جو خون کے خلیے ہوتے ہیں وہ خلیے ختم ہو جاتے ہیں اور ختم ہو کر پرانے خلیے ختم ہو کر نیا خلیہ پھر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد اطہر جو کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، وہ فوائد رمضان کے متعلق اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ روزہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو نرم مزاج، اعتدال پسند اور مثالی بننا چاہتا ہے، ماڈل بننا چاہتا ہے، ایک آئیڈیل بننا چاہتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان۔ کہتے ہیں کہ 1994 عیسوی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس رمضان اور صحت جو کہ کاسا بلانکا میں منعقد ہوئی، اس میں طبی حوالے سے روزے کی وسعت و پھیلاؤ کے بارے میں 50 اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی، جس سے نظام طب کے حوالے سے بہت سے اچھے اثرات سامنے آئے۔ حتیٰ کہ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ روزہ مریضوں کے لیے کسی بھی طریقے سے نقصان دہ نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس میں سکون اور صبر و تحمل کا درس لیتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں انسان کی نفسانی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اور انسان کئی اور دوسرے جرموں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اس روزے کی وجہ سے انسان بہت سارے جرائم کرنے سے رک جاتا ہے۔ ڈاکٹر عزیزی اور ڈاکٹر بہنام جو کہ SB یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس تہران ایران کے ایڈوکرائن ریسرچ سینٹر میں میڈیکل پروفیسر ہیں، وہ اپنے ایک آرٹیکل رمضان فاسٹنگ اینڈ ڈائبٹیز میں بیان کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مشاہدات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، بالخصوص شوگر کے مریضوں کے لیے۔ یعنی جو شوگر کے مریض ہے ان کے لیے روزہ بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوستو، ایک بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے، یعنی what happens to our body when we fast۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے جسم کے اوپر کیا پڑتا ہے۔ تو آئیے ہم سمری یہ ہے کہ آج کے اس درس کا سمری یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ روزہ انسان کی
جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج ہے۔ نمبر 2، روزہ انسان کی ترقی، قوت مدافعت اور قابلیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تاکہ وہ مشکل حالات کا سامنا کر سکے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کہ روزہ انسان کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جیسے کہ معدے کی بیماریاں میں معدے کا پرانا درد، اسی طریقے سے معدے کے جلن وغیرہ بھی اس روزے کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اس طرح جگر کی بیماریاں، جو لوگ جگر کی بیماری سے پیڑت ہے ان کو بھی اس روزے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بدہضمی کا علاج بھی ایک ہے، روزہ بدہضمی کا علاج بھی ہے، اور سب سے زبردست جو چیز ہوتی ہے کہ وہ موٹاپا ختم کرنا۔ اس روزے سے انسان کے جسم کے اندر جو موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے وہ موٹاپا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے دمہ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، اور اسی طریقے سے کہ دل کی بیماریاں جو آج کی ڈیٹ میں ہر کوئی انسان پیڑت ہے، اس روزے کی وجہ سے یہ دل کی بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے دلوں کے اندر کیسی چیزیں ہوتی ہے کہ ان کا دل کس طریقے سے جب ان کو دل کی بیماری کے شکار ہو جاتا ہے انسان، تو ان کے دل دیکھیں کس طریقے سے گندگی یا گندا ہو جاتا ہے، بالکل بلیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس روزے کی وجہ سے انسان کا دل پھر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے انسان کے جسم میں موجود خون کے خراب خلیے ٹوٹ کر ان کی جگہ نئے خلیے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، روزہ نرم مزاج، اعتدال پسند اور مثالی لوگوں کے لیے بہتر عمل ہے، بہتر کام ہے، ان لوگوں کے لیے جو آئیڈیل بننا چاہتا ہے، جو آئیڈیل لوگوں کے سامنے دکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کی نفسانی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کئی اور جرموں سے بچ جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان بہت سارے جرائم کرنے سے رک جاتا ہے، روزے کی وجہ سے انسان بہت سارے جرم کرنے سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے اور اس کے علاوہ روزہ سے انسان کو جسمانی، روحانی اور دماغی یعنی اسپریچولی اور فزیکلی اور مائنڈلی فائدے بھی بہت ہوتا ہے، اور جس کا شمار کرنا اس مختصر وقت میں ناممکن ہے۔ تو دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اس روزے سے انسان کو ہر طرح کے فائدے ہیں، چاہے وہ مینٹلٹی ہو یا فزیکلی ہو یا پھر اسپریچولی ہو یعنی روحانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے مہینے کے تمام روزے کو رکھیں۔ دوستو، اگر اب یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس چینل کو اگر آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو خیر، پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔